اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کچھ پروجیکٹس کی. آپ اس کورس کے اینڈ پہ ایک پروجیکٹ کریں گے اور اس پروجیکٹ سے آپ کو یہ ہیلپ ملے گی کہ جو ماڈیولز میں آپ نے سیپریٹلی چیزیں اسٹڈی کی ہیں ان کو کمبائن کر کے آپ ایک پروجیکٹ کی شیپ میں دیکھ سکیں. پروجیکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ آئیڈیاز شیئر کروں گا جو آپ سے پہلے لوگوں نے اس طرح کے پروجیکٹس کیے ہیں تاکہ آپ کو اپنا پروجیکٹ چوز کرنے میں آسانی ہو. یہ کچھ لسٹ ہیں جو اس سے پہلے اسٹوڈنٹس نے پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں. یہ ہے ججمنٹ پریڈکشن اینڈ انالیسس. اس پروجیکٹ کے اندر اسٹوڈنٹس نے کورٹس کے کچھ آفیشیل جو کیسز تھے ان کا ڈیٹا ان کی ویب سائٹ سے اسکریپ کیا, اس کو ٹریننگ ڈیٹا کے طور پہ یوز کیا. ایک ماڈل ہم نے ٹرین کیا, ایک سیکوینس ماڈل جو ایک کیس کی ڈفرینٹ ڈیٹیلز کو دیکھ کے یہ پریڈکٹ کرتا تھا کہ اس کیس کا ڈیسیجن کیا ہوگا. اس طرح کا سسٹم جو ہے وہ آپ کو پہلے سے کسی کیس کی اسٹرینتھ کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ اس کا موسٹ پرابلی اس کا آؤٹ کم کیا آ سکتا ہے. اس کو ہم ڈفرینٹ اور پیرامیٹرز کی پریڈکشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. مثلاً صرف ایک کیس کا فیصلہ نہیں بلکہ ایک کیس کتنا ٹائم دے گا. تو اس طرح کے ماڈل کو ہم ٹرین کریں گے مختلف کیسز کے اوپر, اور لیبل جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کیس نے ڈیسائیڈ ہونے میں کتنا ٹائم لیا. اور پھر اس طرح کے ماڈل کو ہم یوز کر سکتے ہیں کسی بھی کیس کے لیے کہ یہ اسپیسیفک کیس جو ہے اس کا ڈیسیجن کتنی دیر میں آئے گا. یہ دوسرا پروجیکٹ جو ہے یہ فیک ریویوز ڈیٹیکشن کے بارے میں ہے. فیک ریویوز جیسے آپ کو پتہ ہے اسپیم ای میلز ہمارے پاس آتی ہیں, تو ان کا مقصد جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آڈینس جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ایٹ رینڈم جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور موسٹ پرابلی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ہوتی ہیں. اسپیم میں تھوڑا سا پرسنلائزیشن کا ایسپیکٹ بھی آ جاتا ہے کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ ایک بندے کے لیے اسپیم ہوگی تو دوسرے کے لیے نہیں ہوگی. مثلاً اگر ایک بندہ انٹرسٹڈ ہے کہ اس کو شوز کے بارے میں ای میلز آتی رہے اور نئے نئے برانڈز کا پتہ چلتا رہے, سو گیٹنگ ای میلز آن شوز از ناٹ اسپیم فار دیٹ پرسن. لیکن اگر کسی دوسرے بندے کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے تو اس کے لیے وہی چیز جو ہے وہ اسپیم ہوگی. اور کچھ ای میلز جو ہیں وہ ان جنرل سب کے لیے اسپیم ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس اسکیمز وغیرہ جو ہیں یہ آ جاتے ہیں. نیرو فاکسانومی جو ہے فور ریسرچ گروپس کا ایک پروجیکٹ تھا جس میں ایک گروپ آف پیپل فار دا پرپز آف ریسرچ جو ہے وہ مختلف آن لائن ریسورسز کو ٹیگ کرتے. جیسے کوئی ویب پیج ہے تو اس کو آپ نے ٹیگ کر دیا کہ یہ یوزفل ہے, کوئی ویڈیو ہے اس کو آپ نے ٹیگ کر دیا کہ یہ مشین لرننگ کے بیک گراؤنڈ کے لیے اچھی ویڈیو ہے. اس طرح سے آپ مختلف چیزوں کو ٹیگ کر سکتے ہیں. کچھ ٹیگز وہ ہوتے ہیں جو آتھر نے دیے ہوتے ہیں, جیسے کسی ویڈیو کا ٹائٹل یا کسی ویب پیج کے کی ورڈز وغیرہ. یہ ٹیگز جو ہیں یہ یوزر پرووائڈڈ ٹیگز ہیں, اور اس طرح کے ٹیگ سے جو فیوچر میں آنے والے یوزرز ہیں ان کو آئیڈیا ملے گا کہ وہ اس کانٹینٹ کو اسٹڈی کریں یا نہ کریں. تو اس طرح سے مختلف لوگ جو ہیں وہ گروپ میں مل کے لیبلز اسائن کرتے ہیں یا اینڈ یوزر ٹیگنگ کرتے ہیں جس سے فیوچر یوزرز جو ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کانٹینٹ کی نیچر کس طرح کی ہے. تو ایک ٹیگز وہ ہیں جو آتھر نے دیے ہوئے ہیں جو اس کانٹینٹ کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کانٹینٹ کیا ہے, اور یوزر اسپیسیفک ٹیگز جو ہے وہ اس سے مختلف ہو سکتے ہیں. تو جو ٹیگز یوزر نے اسائن کیے ہوتے ہیں جیسے ٹائٹل وغیرہ وہ کانٹینٹ اسپیسیفک ہیں اور جو یا آبجیکٹیو ہیں, اور جو ٹیگز جو ہیں وہ اینڈ یوزرز اسائن کرتے ہیں وہ سبجیکٹیو ہیں کہ مثلاً کوئی جو ہے وہ اس آرٹیکل کو ہیلپ فل کنسیڈر کرے گا, کوئی نہیں کرے گا. تو اس طرح کی ٹیگنگ جو ہے وہ فیوچر یوزرز کے لیے ہیلپ فل ہوگی. کراس ڈومین انٹیلیجنٹ کویسچن آنسرنگ بیس سسٹم جو ہے یہ بیسیکلی انفارمیشن ایکسٹریکشن کی ایک سب برانچ ہے کہ جس میں ایک ڈیٹا بیس ہمارے پاس ہوتا ہے جس سے ہم نیچرل لینگویج میں کویسچنس پوچھتے ہیں, اور ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ماڈل ہمیں ٹارگیٹڈ آنسرز جو ہے وہ اس میں سے نکال کے دے. اس کا جو مین آرکیٹیکچر ہے اس طرح کے ماڈلز کا, اس میں پہلے ہم کلسٹرنگ کرتے ہیں کہ ہم ٹارگیٹڈ ڈاکیومنٹس نکالیں گے یا ایک ڈاکیومنٹ نکالیں جو اس کوئری سے ریلیونٹ ہو. پھر اس ڈاکیومنٹ کے اندر انفارمیشن ایکسٹریکشن کے تھرو ہم جو کویسچن ہے یا جو کوئری ہے اس کو میچ کرتے ہیں ڈفرینٹ پیسز آف انفارمیشن کے ساتھ, اور جو ٹارگیٹڈ انفارمیشن ہے وہ وہاں سے نکال کے پرووائڈ کرتے ہیں. سینٹیمنٹ سرچ انجن جو ہے اس کا مقصد بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے سرچ انجن آپ یوز کرتے ہیں تو آپ جس ٹرم کو بھی سرچ کرتے ہیں اس سے ریلیونٹ پیجز آ جاتے ہیں. سینٹیمنٹ سرچ انجن میں آپ جس آئٹم کو سرچ کرو گے آپ کو اس کے بارے میں لوگوں کے ریویوز آئیں گے. تو یہ ایک طرح سے سبجیکٹیو کانٹینٹ کے لیے سرچ انجن تھا جو اسٹوڈنٹ نے اپنے پروجیکٹ میں بنایا, اور وہ جو ہے دو طرح کی انفارمیشن پرووائڈ کرتے تھے کسی بھی سرچ کوئری کے اگینسٹ. فار ایگزامپل اف یو ٹائپ ABC موبائل فون, سو یہ آپ کو اس کے بارے میں ٹاپ پازیٹیو اور نیگیٹو ریویوز بھی پرووائڈ کرے گا, اور کلیکٹیولی
ایک سمری بھی ویژولائز کر کے دکھائے گا کہ لوگ جو ہیں کتنا اس ماڈل کے بارے میں کتنی پازیٹیو ریویوز ہیں کتنی نیگیٹو ہیں، اور وہ آپ کو ایک چارٹ کے طور پہ ڈسپلے کرے گا۔ کو ریفرنٹ مینشن ڈیٹیکشن جو ہے اس پروجیکٹ کے اندر اسٹوڈنٹس نے اس چیز کے اوپر پرٹیکولرلی کام کیا تھا کہ کو ریفرنٹ کو اپنے جو سورس ہے اس کے ساتھ میپ کرے۔ فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں وسیم اکرم، تو اس کے بعد جو ہے جتنے بھی ٹیکسٹ میں اس کا ذکر آئے گا ہم اس کے لیے ہی کا ورڈ جو ہے وہ فریکوینٹلی یوز کریں گے۔ سو ہی مینز دا پرسن جس کے بارے میں ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ تو کو ریفرنس ریزولوشن جو ہے وہ بیسیکلی اس ریفرنس کو جو ہم اس پرسن کے لیے یوز کر رہے ہیں اس کو اس کے ساتھ میپنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈفرینٹ طرح کی انالیسز میں۔ فار ایگزامپل اگر ایک بندہ کہے کہ آئی باٹ دس نیو کار یسٹرڈے، اور پھر اس کے بعد کہے کہ اٹ از ویری گڈ، تو اب اٹ جو ہے یہ جب تک ہم اس کو ریفرنس ریزولوشن نہیں کریں گے ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ اٹ جو ہے وہ کس کو ریفر کر رہا ہے جس کے بارے میں یوزر کہہ رہا ہے کہ اٹس گڈ۔ تو وہ تبھی پتہ چلے گا جب ہم اس کو پریویس سینٹینس میں جو نیولی باٹ کار ہے اس کے ساتھ میپ کریں گے۔ اس طرح کے پرابلمز ہم جنرلی فیس کرتے ہیں لانگر پیسز آف ٹیکسٹ میں۔ ایکسپلورنگ ہائرارکی ان ٹاپکس یوزنگ فارمل کانسیپٹ انالیسس جو ہے اس طرح کے پروجیکٹس میں یہ اگین ٹاپک ماڈلنگ جو ہے یہ انفارمیشن ایکسٹریکشن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس میں ہم مختلف جو ہے انسپروائز ڈیٹا ماڈل کو پرووائڈ کرتے ہیں اور ماڈل سے کہتے ہیں کہ وہ مختلف کانسیپٹس یا ٹاپکس جو اس ڈیٹا سیٹ کے اندر ڈسکس کیے ہوئے ہیں وہ ہمیں نکال کے بتا دیں۔ تو اس کو آپ ایک کلسٹرنگ کی طرح کی اپروچ سمجھ سکتے ہیں، لیکن کلسٹرنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ گروپنگ تو ہو جاتی ہے، ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس گروپ کے اندر کس طرح کے ڈاکیومنٹس ہیں۔ ٹاپک ماڈلنگ جو ہے وہ بھی ہمیں ڈاکیومنٹس کی گروپنگ کر کے دیتا ہے بیسڈ آن دیئر سملیرٹی، لیکن اس کے اندر ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کلسٹر آف ڈاکیومنٹس کے اندر کس طرح کے ڈاکیومنٹس ہیں، اور وہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس کلسٹر کے ٹاپ ورڈز آف دا ٹاپک سے۔ جس ٹاپک کی وجہ سے یہ کلسٹر بنا ہے اس ٹاپک کے ٹاپ کی ورڈز کیا ہیں۔ تو آلدو ایک سنگل لیبل نہیں ہوتا، لیکن ایک گروپ آف ورڈز کے تھرو ہمیں یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کلسٹر جو ہے یہ کس طرح کے ڈاکیومنٹس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ ٹاپک ماڈلنگ جو ہے یہ سافٹ کلسٹرنگ بھی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ کلسٹرنگ کے بارے میں اگر آپ کو آئیڈیا ہو تو وہ جنرلی ہم ہارڈ کلسٹرنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ یا اے کلسٹر میں ہوگا یا بی میں ہوگا۔ سافٹ کلسٹرنگ کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے فزی لاجک ہوتا ہے کہ ایک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ 30% کلسٹر اے کو بلانگ کر رہا ہوگا اور 70% کلسٹر بی کو بلانگ کر رہا ہوگا۔ سو ٹاپک ماڈلنگ یا ان جنرل سافٹ کلسٹرنگ جو ہے اٹ الاؤز اے سنگل یونٹ فار ایگزامپل اے ڈاکیومنٹ ٹو بلانگ ٹو ملٹیپل کلسٹرز۔ اور یہاں پہ انہوں نے کام کیا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس ڈفرینٹ سافٹ کلسٹرز ہیں ان کی ہائرارکی جنریٹ کریں کہ ہمارے پاس ٹاپکس جو ہیں وہ ایسے آرگنائز ہو جائیں کہ ہمارے پاس روٹ جو ہے وہ موسٹ جنیرک ٹاپک ہو، اس کو سارا ڈیٹا سیٹ بلانگ کر رہا ہوگا، سارے ڈاکیومنٹس بلانگ کر رہے ہوں گے، پھر اس کے نیچے ہمارے پاس جنرل ٹاپکس ہوں گے جس کو کچھ گروپس آف ڈاکیومنٹس بلانگ کریں گے، اور پھر ایٹ لیف نوڈز وی ہیو دی موسٹ اسپیسیفک ٹاپکس، اور اس کے اندر جو ڈاکیومنٹس کی کلیکشن ہوگی وہ کم ہوتی جائے گی۔ تو آپ اگر اس ہائرارکی میں نیچے آتے جائیں گے تو ٹاپک اسپیسیفک ہوتے جائیں گے اور اس کے اندر جو گروپ آف ڈاکیومنٹس ہیں یا جو کلسٹر ہے اس کے اندر ڈاکیومنٹس کم ہوتے جائیں گے اور وہ کلسٹر جو ہے وہ چھوٹا ہوتا جائے گا۔ جب آپ اوپر جاتے ہیں تو ٹاپکس جنرلائز ہوتے جائیں گے اور ان کے اندر جو گروپنگ ہے ڈاکیومنٹس کی وہ بڑھتی جائے گی۔ کانٹیکسٹ اویئر یوٹیوب ویڈیو ریکمینڈر سسٹم جو ہے اس میں ہم نے ایک ریکمینڈر سسٹم ماڈل پہ کام کیا تھا اور یوٹیوب کا جو ڈیٹا ہے اس کو سورس کے طور پہ یوز کیا تھا۔ اب اس میں جو ہے اگر آپ یوٹیوب کو دیکھیں تو آپ جس طرح کی ویڈیوز دیکھیں گے آپ اگلے دن یا 2 گھنٹے کے بعد آپ دوبارہ یوٹیوب کے ہوم پیج پہ جاؤ گے تو آپ کو بہت ساری اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملیں گی۔ تو اس سے یوٹیوب جو ہے وہ آپ کا جو کانٹیکسٹ ہے یا آپ کی جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ یوز کر کے آپ کو سملر ویڈیوز ریکمینڈ کرتا ہے، لیکن ایک انسان جو ہے اس کے ملٹیپل کانٹیکسٹ ہوتے ہیں، مطلب آپ جو ہے ویک ڈیز میں ٹیوٹوریلز وغیرہ اور لرننگ بیسڈ ویڈیوز زیادہ دیکھیں گے اور ویکینڈز پہ آپ موویز یا ریکریشنل ویڈیوز زیادہ دیکھیں گے۔ تو اگر آپ یوٹیوب کو دیکھیں تو جس طرح کی ویڈیوز آپ نے گھنٹے 2 میں دیکھی آپ کو ساری ویڈیوز اسی طرح کی آگے ریکمینڈ ہوں گی۔ سو دا مین پوائنٹ از کہ ویکینڈ پہ یہ آپ کو لرننگ بیسڈ ویڈیوز ریکمینڈ کرے گا اور اسی طرح سے اگر آپ نے ویکینڈ پہ ریکریشنل ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو ویک ڈیز کے اوپر بھی اس طرح کی ویڈیوز ریکمینڈ ہوں گی۔ تو کانٹیکسٹ اویئر ریکمینڈر سسٹم میں ہم نے ایک کانٹیکسٹ ڈیفائن کیا اور انیشلی ہم نے کانٹیکسٹ کو یہاں تک رکھا کہ یہ ویک ڈے ہے یا ویکینڈ ہے اور یہ دن کا وقت ہے یا رات کا وقت ہے، تو یہ ہم نے کانٹیکسٹ ڈیفائن کیا اور اس کے بعد جو ہے یوزر کی ایکٹیویٹیز کو
ڈیٹیکٹ کیا اور اس کے اوپر اس کو ریکمنڈیشنز دی. تو جس طرح کی ویڈیوز وہ نائٹ کو پریفر کرتا ہے، سو نائٹ کے لیے سیپریٹ ریکمنڈیشنز تھی، ڈے ٹائم کے لیے سیپریٹ ریکمنڈیشنز تھی. اس طرح سے ویک ڈیز کے لیے سیپریٹ ریکمنڈیشنز تھی اور ویکینڈ کے لیے سیپریٹ ریکمنڈیشنز تھی. سو اس طرح سے آپ کی جو پرسنلائزڈ انفارمیشن ہے جس کو یوز کر کے یوٹیوب آپ کو ریکمنڈیشن کرتا ہے، اس کو ہم 4 ڈفرینٹ چینلز یا کانٹیکسٹ کے ساتھ سیپریٹلی مینٹین کر رہے تھے. نیکسٹ پروجیکٹ جو ہے یہ انالائزنگ ریزنز فار آن لائن سوشل کانفلکٹس ہے. اس میں ہم اس طرح کے ڈیٹا سیٹ ہم نے کام کیا کہ جس میں آن لائن لوگ ڈفرینٹ میٹرز کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں اور پھر ڈسکشنز کے فارم میں اور لوگ اس کو جوائن کر کے کچھ ایک پارٹی کو یا ایک پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ دوسرے کو کرتے ہیں. تو پہلے اس طرح کے کانفلکٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کی جو سیریسنس ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیا بیسڈ آن دا ورڈز یوزڈ ان دا کانفلکٹ. اے اور بی کے کتنے لوگ جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اگر ایک طرف ایک پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرنے والے زیادہ ہیں تو اٹ مینس کہ اٹس ناٹ اے کانفلکٹ اور اٹس رادر اے ریزالوڈ میٹر کہ جس میں میجورٹی آف دا پیپل آر آلریڈی ڈیسائیڈیڈ ٹو بی آن ون سائڈ. لیکن جہاں پہ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ کون صحیح ہے اور دونوں طرف سے زیادہ لوگ ہیں اور کافی زیادہ جو ہے اس کی سیریسنس زیادہ ہے، تو انالائزنگ ریزنز میں ہم یہ کر رہے تھے کہ ایک پارٹی جو اس کے فیور میں کسی چیز کے بول رہی ہے وہ کیا ریزننگ کر رہی ہے اور جو دوسری ہے جو اس کے اگینسٹ ہے وہ کیا ریزنز یوز کر رہے ہیں. تو مین جو آبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایسے ریزنز آئیڈینٹیفائی کریں کہ کسی پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرنے کے یا اس کے اگینسٹ بولنے کے ریزنز کیا ہیں، اور اس طرح سے وہ سمرائزڈ فارم میں آپ کو یہ ریزنز نکال کے دے دے گا کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کا مین جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے. پرسنلائزڈ انالیٹکس فار ایکٹیویٹیز مینجمنٹ جو ہے اس کو ایک براؤزر کے کمپوننٹ کے طور پہ انٹروڈیوس کیا تھا کہ یوزر کی جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں آن لائن براؤزنگ کی، اس کے اوپر جو ہے انالیٹکس پرووائڈ کی جائیں کہ ایک یوزر جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ انٹرٹینمنٹ یا ریکریشنل کانٹینٹ کے اوپر کتنا ٹائم اسپینڈ کرتا ہے، اسٹڈیز کو کتنا ٹائم دیتا ہے، ریسرچ کو کتنا ٹائم دیتا ہے. اور پھر آپ ویکلی اور منتھلی انالیٹکس جو ہیں وہ ڈفرینٹ گرافس کے طور پہ اس کو پرووائڈ کریں تاکہ یوزر کو ایک سیلف چیک اس کے اوپر رہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے ٹائم کو کیسے بیٹر یوٹیلائز کرے وائل سرفنگ آن لائن. یہ پروجیکٹ جو ہے گورنمنٹ پالیسی مانیٹرنگ تھرو سیمی سپروائزڈ ایسپیکٹ بیسڈ سینٹیمنٹ انالیسس. اس میں ہم نے ایک سینٹیمنٹ انالیسس کا ماڈل ٹرین کیا. اگین اٹ واز ایسپیکٹ بیسڈ. اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو یہ آپ ٹاپک ماڈلنگ کے ماڈیول میں اس کو کور کریں گے کہ ایک پروڈکٹ جو ہوتا ہے اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہوتے ہیں. سو ایسپیکٹ بیسڈ سینٹیمنٹ انالیسس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پروڈکٹ کو ریٹس نہیں کر رہے بلکہ اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو ریٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم لیپ ٹاپ کی بات کریں تو اگر ہم کہیں کہ ایک ایچ پی لیپ ٹاپ جو ہے اس کو ہم ریٹ کریں 4 آؤٹ آف 5 تو یہ جنرل سینٹیمنٹ انالیسس ہے. لیکن ایسپیکٹ بیسڈ سینٹیمنٹ انالیسس کیا ہوگا کہ ہم اس لیپ ٹاپ کو ریٹ نہ کریں بلکہ اس کی ریم کو الگ ریٹ کریں، اس کے پروسیسر کو الگ کریں، اس کے شیپ کو الگ کریں، اس کی پرائس کو الگ کریں. سو اس کو کہتے ہیں ایسپیکٹ بیسڈ سینٹیمنٹ انالیسس کہ جس میں ہماری جو سینٹیمنٹ انالیسس ہے وہ پروڈکٹ کے اوپر نہیں پرفارم ہو رہی بلکہ اس کا ٹارگیٹ جو ہے وہ اس پروڈکٹ کے ایسپیکٹس یا اس کے فیچرز ہیں. اس کو ہم نے یوز کیا گورنمنٹ کی پالیسیز کو مانیٹر کرنے کے لیے. تو ہمارے پاس پروڈکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ہو گیا اور ایسپیکٹس جو ہے وہ گورنمنٹ کی ڈفرینٹ پالیسیز ہو گئیں. اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم ٹویٹر سے اسٹریمنگ ڈیٹا لے رہے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر کس طرح سے اپنا اوپینین دیتے ہیں. تو جیسے جیسے گورنمنٹ نئے پالیسیز جو ہیں وہ ڈیوائز کرتی ہے لوگ اس کے بارے میں اپنے اوپینینز دیتے ہیں اور کچھ پالیسیز کو وہ سپورٹ کرتے ہیں کچھ کو نہیں کرتے. تو وہ گراف جو ہے وہ تھرو آؤٹ اوپر نیچے موو ہوتا جائے گا. اور چونکہ ہمارے پاس جنرلی گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی 70 یا 72 ڈفرینٹ پالیسیز ہم نے کلیکٹ کی تھی. سو ایٹ ایچ گیون ٹائم ہم 5 سے 10 پالیسیز جو ہیں وہ ڈسپلے کر رہے تھے کیونکہ جن پالیسیز کے اندر زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہے اس کو فرنٹ ویو سے بیک گراؤنڈ میں لے جاتے. فار ایگزامپل اگر آج کل فارن ایکسچینج اور ایگریکلچر اور اس کے بارے میں زیادہ بات ہو رہی ہے تو اس کی پالیسیز ٹاپ پہ ہوں گی اور اس کے سینٹیمنٹ انالیسس کا سکور آپ کو آ رہا ہوگا. اور اگر نارکوٹکس کا ذکر نہیں ہے لیکن اگر 2 مہینے بعد نارکوٹکس سے ریلیٹڈ کوئی نئی پالیسی بنی ہے اور اس کا ذکر زیادہ ہو گیا تو پھر وہ پالیسی جو ہے وہ آپ کے فرنٹ ویو پہ آ جائے گی. لائف لانگ مشین لرننگ فار ایسپیکٹ ایکسٹریکشن جو ہے اگین یہ ایسپیکٹ ایکسٹریکشن کا ٹاسک تھا کہ جس میں کوئی بھی ڈومین آپ کو پرووائڈ کیا جائے اس میں سے آپ ایسپیکٹس یا اس کے جو یا میننگ فل سب ٹاپکس جو ہیں وہ ڈیٹا سیٹ کے اندر سے ایکسٹریکٹ کریں. اور اس کو ہم نے پرفارم کیا تھا لائف لانگ مشین لرننگ کے تھرو.
لائف لانگ مشین لرننگ کی ہی ایک ڈومین ہے کہ جس میں ماڈل جو ہے وہ ایک نالج بیس مینٹین کرتا ہے اور وہ کنٹینیوسلی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتا ہے اور اپنے نالج بیس میں رولز جو ہیں وہ نئے ایڈ کرتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک ڈومین سے کچھ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کی ان دا فارم آف ایسپیکٹس، تو جب آپ اگلے ڈومین پہ جائیں گے پھر اسے اگلے ڈومین پہ جائیں گے تو ہمارے پاس مختلف ڈیٹا سیٹس کے اندر اوور لیپ آ سکتا ہے. مثلا ایک ڈیٹا سیٹ اگر لیپ ٹاپس کے بارے میں ہے تو اس کے کچھ ایسپیکٹس یا فیچرز جو ہے وہ آپ کو موبائل کے ڈیٹا سیٹ میں بھی ملیں گے. تو اگر ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں پہلے سے پتہ ہے اور وہ انفارمیشن ہم ریٹین کر لیں تو ہمیں اگلے ڈیٹا سیٹ کے اندر اس کے بارے میں فرام دا اسکریچ لرن کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. انسپروائزڈ نیٹورک انالیسس آف ٹیکسچوئل ڈیٹا، اس پروجیکٹ کے اندر ہم نے ڈیٹا کو ان دا فارم آف اے گراف ریپرزینٹ کیا، پھر اس کے اوپر جو ہے نیٹ ورک انالیسس کی ٹیکنیکس اپلائی کی. ڈیٹا واز انسپروائزڈ، کوئی لیبل اس کے ساتھ اویلیبل نہیں تھے. پھر اس گراف کے اندر ہم نے کمیونٹیز آئیڈینٹیفائی کی اور کمیونٹیز جو تھیں وہ ان ورڈز پہ بیس تھے جو فریکوینٹلی کو اکر کر رہے تھے. تو اس طرح سے ہم نے ورڈز کی گروپنگز آئیڈینٹیفائی کی گراف کے تھرو اس پروجیکٹ کے اندر. کانٹیکسچوئل کیٹیگرائزیشن آف امپلیسٹ بک مارکنگ فار ریوزیٹیشن، اس پروجیکٹ کے اندر ہم نے ایک براؤزر ایکسٹینشن ڈیولپ کی اور اس کا کام تھا امپلیسٹ بک مارکنگ کرنا. یعنی آپ براؤزر کے اندر جیسے کوئی چیز آپ کے کام کی ہو تو آپ اس کو بک مارک کر لیتے ہیں یا اس کے اندر جو ہے جو کچھ چیزیں جو ہے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ ماڈل تیار کیے کہ جو امپلیسٹ بک مارکنگ کرتا تھا اور آپ کے بہاف پہ وہ خود اندازہ لگاتا کہ کون سی چیز آپ کی کتنے کام کی ہے اور آپ کے بہاف پہ وہ بک مارکنگ کرتا، اور اگر کوئی چیز آپ یوز نہیں کرتے تو وہ آپ کے آلریڈی بک مارک لسٹ میں سے اس کو نکال دیتا. تو بیسیکلی جو بک مارکنگ کی ایکٹیویٹی ہے اس پروسیس کو آٹومیٹ کیا اور پھر اس کو ہم جتنے کانٹینٹ آپ نے بک مارک کیا ہوتا تھا اس کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ہم نے کلاسیفائی کیا ہوا تھا. تو اس کے لیے کلاسیفائر ٹرین کیا ہوا تھا جو یہ دیکھتا کہ اچھا یہ نیوز آپ کے لیے کام کی ہے اور یہ اسپورٹس کی نیوز ہے تو اس کو بک مارک بھی کر لیتا اور اس کو اسپورٹس کی کیٹیگری میں ڈال دیتا. اس طرح سے ٹیکسٹ پروسیسنگ کی کوئی ویڈیو یا کوئی آرٹیکل آپ کے کام کا ہے اور اس کو لگا کہ یہ بک مارک ہونا چاہیے تو وہ بک مارک بھی کر دے گا اور اس کو آپ کے لیے مشین لرننگ کی کیٹیگری جو ہے اس کے اندر ڈال دے گا. تو یہ کیٹیگریز جو تھے یہ بک مارکس کے اندر ڈفرینٹ فولڈرز کے طور پہ مینٹین ہو رہے تھے. اور فائنلی اس پروجیکٹ کے اندر جو ہے سینٹیمنٹ انالیسس آن بگ ڈیٹا جو ہے وہ ہم نے پرفارم کیا تھا ود دا ہیلپ آف ہدوپ. یہ ان جنرل کچھ ایریاز ہیں کہ جس میں آپ پروجیکٹ کر سکتے ہیں. تو آبجیکٹو انالیسز اگر آپ کرنا چاہیں تو آبجیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ آپ سبجیکٹیوٹی کو نہیں دیکھ رہے یا آپ ایک یوزر کی اپنی اوپینین کو نہیں جج کر رہے بلکہ آپ کانٹینٹ کو فیکچوئل انفارمیشن کے اوپر پروسیس کر رہے ہیں. تو اس ایریا کے اندر جو ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں پروجیکٹ کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ رسک مینجمنٹ ان فائنینشیل اینڈ ہیلتھ انڈسٹری ہے. یعنی آپ فائنینس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ٹیکسچوئل ڈیٹا اٹھا لیں اور پھر لوگ فائنینس انڈسٹری کے بارے میں جس طرح سے بات کر رہے ہیں اس میں سے آپ رسک ڈیٹیکشن کریں کہ جس طرح سے لوگ بات کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ کو اگلے مہینے کسی نئے پروڈکٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے کہ نہیں. سو اگر آپ فائنینشیل آرٹیکلس کے تھرو یہ پریڈکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے مہینے انویسٹمنٹ جو ہے وہ کسی پروڈکٹ یا کسی اسٹاک ایکسچینج میں وہ بینیفیشیل ہوگا کہ نہیں، تو اس طرح کا پروجیکٹ وہ اس ایریا میں آئے گا. دا سیم یو کین ڈو فار ہیلتھ انڈسٹری آلسو کہ آپ جو ہے ہیلتھ ریلیٹڈ آرٹیکلس کو پروسیس کریں اور اس سے ہیلتھ میں جو پاسبل رسک ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو ہائی لائٹ کریں. نالج مینجمنٹ بیسڈ سسٹمز آپ بنا سکتے ہیں وچ وڈ ڈیڈکٹ میننگ فل انفارمیشن فرام ہیپس آف ٹیکسچوئل ڈیٹا. یعنی آپ کے پاس بہت سارا کانٹینٹ ہے اور اس کے بارے میں وہ سارا کانٹینٹ شاید اتنا میننگ فل نہ ہو اور آپ اس میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کو آپ نکال رہے ہیں. اگین اٹ کوڈ بی ان دا فارم آف اے سمری آلسو کہ جیسے آپ ایک بک ہے اور اس کی آپ ایک 1 یا 2 پیج کی سمری یا ایبسٹریکٹ جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہیں. سائبر کرائم پریونشن بیسڈ سسٹمز آپ بنا سکتے ہیں کہ جس میں ٹیکسٹ مائننگ کے تھرو جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈفرینٹ ہراسمنٹ بلینگ وغیرہ کے جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس طرح کے ڈیٹا کے اوپر آپ ماڈل کو ٹرین کر کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ سائبر کرائم پریونشن میں کافی ہیلپ فل ہوگا. اسی کانٹیکسٹ میں آپ ٹیکسٹ کو پروسیس کر کے سوشل میڈیا پہ ہیٹ اسپیچ وغیرہ اور اس کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جو اگین سائبر کرائم کے اندر آئے گا. کسٹمر کیئر سروس کے لیے جو ہے مختلف کمپنیز کے لیے آپ اس طرح کے چیٹ بوٹس بنا سکتے ہیں جو فرنٹ ڈیسک کے طور پہ یوز ہو سکے اور لوگوں کو پروڈکٹ کے بارے میں ڈفرینٹ انفارمیشن پرووائڈ کرے. مثلاً اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے کہ آفس کی ٹائمنگز کیا ہیں تو اس کے لیے بجائے اس کے کہ ایک ہیومن یوزر بیٹھ کے اس طرح کی کوئریز کو آنسر کریں اگر ایک ماڈل کو ہم ٹرین کر لیں تو وہ لوگوں کو یہ بتا سکتا ہے کہ ٹائمنگز کیا ہیں
کون سے پرابلمس کو کون سا ڈپارٹمنٹ ٹیکل کرتا ہے, ڈفرینٹ پروڈکٹس کی پرائسز کیا ہیں, اور لوگ اس طرح کے ماڈل کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے انفارمیشن کے لیے. فراڈ ڈیٹیکشن تھرو کلیمز انویسٹیگیشن. اگین آپ ڈفرینٹ جو لوگ جو ہیں وہ لونز کے لیے یا مختلف پالیسیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں, تو انہوں نے جس طرح سے اپنی انفارمیشن پرووائڈ کی ہوتی ہے, اب اگر آپ ماڈل کو اس کی بیس پہ ٹرین کریں تو آپ سسپیشیس یوزرز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ان کی انفارمیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو اس کے اوپر جو ہے پاسبل فراڈ ان فیوچر جو ہے اس کو ان ٹائم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. پرسنالٹی اسیسمنٹ کر سکتے ہیں اس سے, جسے آٹومیٹک یوزر پروفائلنگ بھی ہم کہتے ہیں, کہ آپ ایک یوزر جو ہے اس کے لیے پروفائل کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ڈیفائن کریں, اور پھر یوزر آن لائن جس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے اس کے مطابق آپ اس کو ڈفرینٹ فیچرز یا ایسپیکٹس کے مطابق سکور دیں, اور اس سے یوزر کی جو پروفائلنگ ہے وہ ہوتی رہے گی. تو جیسے جیسے آپ کو ایک یوزر کے بارے میں پتہ چلتا جا رہا ہے, آپ اس کی انفارمیشن جو ہے وہ اس کی پروفائل میں ایڈ کرتے جائیں گے. جو اسپیسیفک انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے, فار ایگزامپل اس یوزر کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اس کا کرنٹ جاب ٹائٹل کیا ہے, اور کچھ جنرل سافٹ ایسپیکٹس بھی ہو سکتے ہیں, جیسے یوزر جو ہے اس کو آپ پولائٹنس میں آؤٹ آف 5 کیا ریٹ کریں گے, اس کو آپ ایکسپیرینس کنسلٹنٹ ٹولز میں کتنا ریٹ کرو گے. تو اس طرح سے ایک پرسنالٹی پروفائلنگ جو ہے ایک یوزر کی وہ ہو سکتی ہے. کانٹیکسچوئل ایڈورٹائزنگ کے لیے آپ ٹیکسٹ کانٹینٹ یوز کر سکتے ہیں, کہ جس طرح کا پیج ہو اس کے مطابق آپ اس طرح کا کانٹینٹ جو ہے, اس طرح کی ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں وہ یوزر کو ڈسپلے کریں. فار ایگزامپل اگر ایک یوزر بکس کے بارے میں کوئی آرٹیکل دیکھ رہا ہے, تو اس کو اگر آپ بکس, میگزینس, جرنلز وغیرہ مارکیٹ کرو گے, ایڈورٹائز کرو گے, تو وہ زیادہ ریلیونٹ ہے ٹو دا نیچر آف دا کانٹینٹ, تو وہ زیادہ افیکٹو مارکیٹنگ ہوگی اور زیادہ اس کا ریٹرن ہوگا. اس کے بجائے اگر کوئی یوزر جو ہے وہ اسپورٹس کے آرٹیکلز دیکھ رہا ہے اور آپ اس کو بکس کے بارے میں ریکمنڈیشن یا ایڈورٹائزمنٹس پرووائڈ کر رہے ہو, تو موسٹ پرابلی وہ یوزر جو ہے اس پہ کلک نہیں کرے گا. سو ود دس سارٹ آف انٹیلیجنٹ میکینزم آپ زیادہ ٹارگیٹڈ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, اور اپنی آڈینس کو ان کے موڈ کے مطابق, ان کی نیڈس کے مطابق ریلیونٹ کانٹینٹ یا ریلیونٹ پروڈکٹس جو ہیں وہ آفر کر سکتے ہیں. بزنس انٹیلیجنس کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے, کہ بزنس کے ڈفرینٹ جو ڈاکیومنٹس ہیں اس کو پروسیس کر کے آپ ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کریں, کہ کون سی اسٹور میں آپ کے پاس کس پروڈکٹ کی کتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے. تو اس طرح کے ڈیٹا کے اوپر ہم ماڈل کو ٹرین کر کے اس طرح کے ڈیسیجن لے سکتے ہیں. کانٹینٹ انریچمنٹ سے ریلیٹڈ پروجیکٹ ہو سکتے ہیں, کہ جس میں جو بھی پروڈکٹ یا اینٹی ہے اس سے ریلیٹڈ آپ سمرائزڈ انفارمیشن اور اس کے ساتھ ایسوسیٹ کریں, جو اس کو اور ہیلپ فل بنائیں. انڈیویجول اور گروپ اناملی ہم ڈیٹیکشن کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. اگین یہ پروجیکٹ جو ہے یہ سوشل میڈیا بیسڈ ہے, اور اس میں آپ کو گراف بیسڈ انالیسز اور ٹیکسچوئل انالیسز کو کمبائن کر کے یوز کرنا ہوگا. گراف بیسڈ انالیسز ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یوزرز اور ان کے فرینڈز اور ان کے گروپس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور پھر ٹیکسٹ کے تھرو یہ پتہ لگائیں کہ وہ کسی اناملس بیہیویئر میں انوالو تو نہیں ہے. تو اس طرح کی ڈیٹیکشن ہم کر سکتے ہیں ایدر فار این انڈیویجول یوزر, یا ملٹیپل لوگ جو ہیں وہ ایک گروپ کے طور پہ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں. فیکٹس فائنڈنگ اینڈ ویریفیکیشن کا ماڈل بن سکتا ہے, کہ جس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک یوزر جو انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے وہ اس کو ویریفائی کرے, اور اس کے بارے میں جو فیکٹس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرے. اگین اس طرح کے ماڈل جو ہے اس کو کچھ ریلیونٹ انفارمیشن آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں, کچھ سینٹینسز, اور وہ اس کے بارے میں کویریز جنریٹ کرے گا. ان کویریز کے رسپانسز میں جتنے ریلیونٹ پیجز ہیں ان کو اسکریپ کرے گا, ان کو پروسیس کرے گا, اور پھر یہ فیکٹ فائنڈنگ یا ویریفیکیشن کرے گا کہ یہ واقعی جو اس سینٹینس میں بات ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. ایسپیکٹ ایکسٹریکشن پہ ہم نے پہلے بھی بات کی, کہ کسی بھی پروڈکٹ یا سروس کے جو مختلف فیچرز ہیں وہ آپ یہاں سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. نیمڈ اینٹی ریکگنیشن جو ہے اس کے اوپر آپ پروجیکٹ کر سکتے ہیں. اس کی لائبریریز اویلیبل ہیں انگلش کے لیے, اور آپ اپنے کسی اسپیسیفک لینگویج کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر اسلام آباد ٹیکسٹ کے اندر آ رہا ہے, نیمڈ اینٹی ریکگنیشن جو ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہ ایک جگہ کا نام ہے اینڈ اٹس دی کیپٹل آف پاکستان. اس طرح سے اگر عمران خان کا ہے, سو عمران خان از اے پرسن ہو واز اے اسپورٹس مین اینڈ ہی از دی پرائم منسٹر آف پاکستان. تو یہ اس طرح کی انفارمیشن جب ہم ایسوسیٹ کر دیتے ہیں مختلف ورڈز کے ساتھ ٹیکسٹ میں, اٹس کالڈ نیمڈ اینٹی ریکگنیشن. کیٹیگرائزیشن جو ہے اور کلاسیفیکیشن دے آر بیسیکلی دی سیم تھنگ. اس میں ہم لیبلڈ ڈاکیومنٹس کو کلاسیفائی کرتے ہیں. ماڈل کو پہلے ٹرین کریں گے اور پھر ان سین ڈاکیومنٹس جن کے ساتھ لیبل نہیں ہے ان کو کلاسیفائی کریں گے. اس طرح سے آپ ٹیکسٹ کی سمرائزیشن کے اوپر کام کر سکتے ہیں. سمریز آر بیسیکلی آف ٹو ٹائپس, ایکسٹریکٹیو سمری ہو سکتی ہے اور ایبسٹریکٹیو سمری ہو سکتی ہے. ان کیس آف ایکسٹریکٹیو سمری آپ مختلف
ڈاکومنٹس جن کی آپ سمری جنریٹ کر رہے ہو یا ایک ڈاکومنٹ جس کی آپ سمری جنریٹ کر رہے ہو، آپ اس میں سے ٹارگیٹڈ سینٹینسز کو چوز کرو گے، ان کو کمبائن کرو گے ایک پرٹیکولر آرڈر میں، اور وہ آپ کی سمری ہوگی۔ اس طرح کی سمری کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریکٹیو، کہ آپ نے گیون ڈاکومنٹ میں سے پری ریٹن سینٹینسز کو چوز کیا یا ان کو سلیکٹ کیا فار جنریٹنگ سمری۔ ان کیس آف ایبسٹریکٹیو سمری، آپ خود سے نئے سینٹینسز جنریٹ کرو گے جو اس پورے ڈاکومنٹ یا کلیکشن آف ڈاکومنٹس نے انالائز کر کے ان سے آپ ایک سمری خود سے جنریٹ کرو گے اور اپنے سینٹینسز کے اندر اس کو ریپرزینٹ کرو گے۔ دونوں کے ساتھ اپنے ایشوز ایسوسیٹڈ ہیں۔ ایکسٹریکٹیو سمری میں سینٹینسز تو کریکٹ ہوتے ہیں لیکن آپس میں ریلیونس کم ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ان سینٹینسز کو ڈفرینٹ جگہوں سے اٹھایا ہوتا ہے۔ ایبسٹریکٹیو سمری میں سینٹینسز کا آپس میں ربط تو بن رہا ہے لیکن سینٹینسز جنرلی گرامیٹیکلی کریکٹ نہیں ہوتے یا ان کی کنسٹرکشن کا ایشو ہوتا ہے کیونکہ آٹو جنریٹڈ سینٹینسز ہوتے ہیں اور وہ غلط ہو سکتے ہیں۔ فائنڈیبلٹی اینڈ ریفائنڈیبلٹی جو ہے وہ آپ ٹیکسٹ کے اندر اس کو پروسیس کر کے یوز کر سکتے ہیں کہ کرنٹلی میری کویری کیا ہے جس کو ہم بہتر بنا کے فائنڈیبلٹی کو امپروو کر سکیں اور ہم زیادہ ریلیونٹ کانٹینٹ یا زیادہ ٹارگیٹڈ کانٹینٹ جو ہے اس کو فائنڈ کر سکیں۔ ریفائنڈیبلٹی از اباؤٹ فائنڈنگ دا سیم تھنگ دیٹ یو فاؤنڈ ونس، اور آپ اس کو دوبارہ جو ہے اس کو سرچ کر رہے ہیں۔ آپ نے جنرلی دیکھا ہوگا کہ وی ٹرائی ٹو اٹیمپٹ سملر کوئریز کہ ہم وہ پیجز جو ہم نے پہلے دیکھے تھے اس کو دوبارہ سے ریٹریو کر سکیں، تو اس طرح کے کام کو کہتے ہیں ریفائنڈیبلٹی۔ اینڈ اگین وی ہیو ٹیکسٹ سمرائزیشن کی تو ہم نے بات کر لی ہے۔ سبجیکٹیو انالیسس کے اوپر آپ اپنا پروجیکٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کے پاس اوپینین مائننگ ہو سکتی ہے۔ اوپینین مائننگ جو ہے اس کا مقصد ہے کسی پرٹیکولر سبجیکٹیو کانٹینٹ میں سے، سبجیکٹیو جس میں یوزر کا اپنا اوپینین ہو، اس میں سے وہ اوپینین آئیڈینٹیفائی کرنا، اوپینین کا ٹارگیٹ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کس چیز کے بارے میں اوپینین دیا گیا ہے، اوپینین کا سورس آئیڈینٹیفائی کرنا ان کیس کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی بھی اوپینین دے رہا ہے اور اپنے دوست یا فیملی ممبرس کی بھی دے رہا ہے، تو اس میں اوپینین سورس آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ایک امپورٹنٹ ٹاسک ہوگا۔ اگر ایک بندے کی اپنی اوپینین ہے تو obviously پھر سورس ڈیٹیکشن جو ہے دیٹ از انڈرسٹوڈ۔ اس طرح سے اوپینین کا ٹائم جو ہے وہ بھی میٹر کر سکتا ہے ان کیس وہ ایونٹ یا وہ پروڈکٹ جس کے بارے میں اوپینین دیا جا رہا ہے وہ یا ریکرنگ ہو، مطلب بار بار اوکر ہو رہا ہو، یا وہ کنٹینیوس ہو۔ ریکرنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے ٹیم کی ایگزامپل لے لیں تو ہر میچ کے بعد لوگوں کا اوپینین ڈفرینٹ ہوتا ہے، سو دس از ریکرنگ ایونٹ۔ ایک میچ ہار گئے تو اوپینین برا ہوگا، اگلا جیت گئے تو اوپینین اچھا ہوگا۔ تو اس طرح کے اوپینین کے ساتھ ٹائم کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہمیں ٹائم اسٹیمپ کا بھی پتہ ہو کہ یہ اوپینین چونکہ وقت کے ساتھ چینج ہو رہا ہے کسی چیز کے بارے میں، تو یہ کس ٹائم پہ اوپینین دیا گیا تھا۔ اس طرح سے کچھ ایونٹس جو ہیں وہ کنٹینیوس ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے ہی گورنمنٹ بن گئی تو 5 سال کے لیے یہی گورنمنٹ ہوگی اور ان کی ڈفرینٹ پالیسیز جو ہیں وہ شاید ابھی آپ ان کے بارے میں اچھا اوپینین دیں، اگلے سال آپ کا اوپینین ان کے بارے میں نیگیٹو ہو۔ تو کنٹینیوس یا ریکرنگ ایونٹس کے ساتھ ٹائم اسٹیمپ جو ہے وہ امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کی اوپینین جو ہیں وہ کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ سینٹیمنٹ انالیسس از بیسیکلی ٹو کمبائن آل دوز سینٹیمنٹس جو ڈفرینٹ لوگوں نے دیے ہیں، اس کے اوپر ہم ماڈل کو ٹرین کریں اور کوئی بھی ان سین ریویو جو ہے یا سبجیکٹیو کانٹینٹ جو ہے اس کو کلاسیفائی کریں کہ یہ پازیٹیو، نیگیٹو، نیوٹرل یا اس کے جو ڈفرینٹ شیڈز ہیں جیسے اسٹرانگ پازیٹیو، ویک پازیٹیو، اس کے اندر ہم اس کو کلاسیفائی کریں۔ سو کلاسیفیکیشن بیسڈ آن سبجیکٹیو کانٹینٹ از واٹ وی کال سینٹیمنٹ انالیسس۔ ایسپیکٹ بیسڈ سینٹیمنٹ انالیسس کی ہم نے بات کر لی ہے۔ اس میں ایسپیکٹس آر ٹیکن ایز ٹارگیٹس فار دی اوپینینس اور پھر اس کے بعد ہم ان ٹارگیٹس کے اوپر سینٹیمنٹ انالیسس پرفارم کرتے ہیں۔ اوپینین ریزن مائننگ جو ہے اس کے اندر ہم سبجیکٹیو کانٹینٹ تو لیتے ہیں لیکن صرف وہ والا جس کے اندر یوزر نے ریزن بھی دیا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی کہے کہ آئی لائک دس پروڈکٹ اور آگے ریزن نہ دیا ہو تو اس طرح کی انالیسس میں کے لیے اس طرح کے ڈاکومنٹس کو اگنور کیا جاتا ہے۔ ہم صرف وہ ڈاکومنٹس رکھیں گے کہ جس میں یوزر اگر کسی چیز کو اچھا یا برا کہہ رہا ہے تو اس کے ساتھ ریزن بھی دیا ہو۔ تو کمرشل پروڈکٹس کے لیے آپ اس طرح کی سینٹیمنٹ انالیسس جو ہے وہ پرفارم کر کے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک یوزر جو ہے وہ کسی پروڈکٹ کی بیٹری کو اچھا ریٹ کر رہا ہے اور اس کی جو ہے شیپ کو برا ریٹ کر رہا ہے، اس کے لیے ریزنز وہ کیا پرووائڈ کر رہا ہے کہ شیپ کے ساتھ کیا ایشو ہے، یا جس کو اچھا کہہ رہا ہے اس کے کیا ریزنز ہیں۔ ٹیکسٹ انالیسس کے تھرو ہم پروپیگنڈا انالیسس کر سکتے ہیں کہ جس میں یہ پتہ لگا سکیں کہ کس چیز کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اپنی انٹرسٹ کی بیس پہ کسی چیز کو پروموٹ یا ڈیموٹ کر سکتے ہیں اور اس کے فیور میں یا اس کے اگینسٹ کوئی پروپیگنڈا کر سکتے ہیں۔ بائس انالیسس جو ہے وہ سبجیکٹیوٹی کو ریفر کرتا ہے اور ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر اپنے میڈیا میں
یا اپنے سیلیبس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کسی ایک کانسیپٹ یا کسی ایک اسکول آف تھاٹ کے ساتھ بائس تو نہیں ہے. ہیٹ اسپیچ انالیسس جو ہے وہ کر سکتے ہیں جس میں آپ جو اسٹرانگ نیگیٹو ورڈز ہیں وہ اگین اگر فریکوینٹلی کوئی سوشل میڈیا وغیرہ پہ یوز کر رہا ہے تو آپ اس کو واچ لسٹ میں ڈال سکتے ہیں اور آپ ان کو ریفر کر سکتے ہیں. دے آر پروموٹنگ ہیٹ. انفارمیشن لیکیج کے اوپر آپ پروجیکٹ کر سکتے ہیں جس کا مین مقصد اگین یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی یوز ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں اس کے لیے بھی گرافیکل ڈیٹا یا اسٹرکچرل یا نیٹ ورک اسٹرکچر چاہیے ہوگا کہ ایک بندے نے ایک انفارمیشن لیک کی یا اس نے ٹویٹ کیا یا پوسٹ کیا اور کس طرح سے وہ اور لوگوں تک پہنچا. سو دیٹ پروسیس از کالڈ انفارمیشن لیکیج. کے آپ کے دوست نے کوئی آرٹیکل شیئر کیا, آپ نے اس کو جو ہے دوبارہ شیئر کیا یا کسی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا اور وہ کس طرح سے اور لوگوں تک پہنچ گیا. سو اس طرح سے ایک نیوز جو ہے جو دنیا کے ایک اینڈ پہ کچھ ہو رہا ہوگا اور وہ اس طرح سے انفارمیشن لیکیج کے تھرو آگے پاس ہوتے ہوتے وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے. بلینگ انالیسس جو ہے اگین آپ بلینگ کے کانٹینٹ کے اوپر ماڈل کو ٹرین کر سکتے ہیں اور پھر یہ ڈیٹیکشن کے لیے یوز ہو سکتا ہے کہ ان اسپیسیفک سیناریو کوئی کسی کو بلی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اسپیم فلٹرنگ جو ہے یہ ہم کر سکتے ہیں جس طرح سے ای میلز کے اندر اسپیم جو ہے وہ ہم اس بیس پہ فلٹر کر دیتے ہیں کہ وہ ریلیونٹ انفارمیشن نہیں ہوتی. اس طرح سے ریویوز کے اندر بھی سبجیکٹیو کانٹینٹ کے اندر بھی اس طرح کی اسپیمنگ ہوتی ہے. اس طرح کے ریویوز ہوتے ہیں کہ جو اس پروڈکٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, تو اس کو اگر ہم اپنے انالیسس میں انکلوڈ کریں گے تو اس سے ریزلٹس جو ہیں وہ اس کی ریلائبلٹی جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. تو اس طرح کے ریویوز کو پہلے اسپیم فلٹرنگ کے تھرو ریموو کیا جاتا ہے. اوپینین ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن انالیسس پہ ہم نے بات کر لی ہے کہ اف ریویو ہیز دی اوپینین آف اے پرسن دا آتھر ہو از رائٹنگ دیٹ ریویو اور ساتھ میں وہ اور لوگوں کا بھی ذکر کر رہا ہے, سو ان دیٹ کیس اوپینین ہولڈر آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹاسک بن جاتا ہے. مانیٹرنگ آف ریکرنگ ایونٹس کنٹینیوس ایکٹیویٹیز اس کی بھی ہم نے بات کر لی ہے. ٹرینڈ انالیسس میں آپ ٹائم فیکٹر کو کنسیڈر کرتے ہوئے چیزوں کی پاپولیرٹی کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس مہینے یا ان 2-4 مہینوں میں کس طرح کی چیزوں کا ٹرینڈ زیادہ ہے اور کون سے ٹرینڈ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, کون سا ٹرینڈ جو ہے وہ ری ایمرج ہو رہا ہے, اور فیشن انڈسٹری کے اندر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ڈینجر انالیسس جو ہے یہ اگین سوشل میڈیا کو اگر ہم سورس آف انفارمیشن کے طور پہ لیں تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ایگریسولی اپنا اوپینین دے رہے ہیں اینڈ دیر از اے پاسبلٹی آف اے ڈینجر جو پروٹیسٹ وغیرہ ہو سکتے ہیں اور آپ اس کو پہلے سے ڈیٹیکٹ کر کے اس کے لیے ارینجمنٹ کر سکتے ہیں. ایموشن انالیسس جو ہے یہ تھوڑا سا اور ان ڈیپتھ ہے ان کمپیریزن ٹو سینٹیمنٹ انالیسس. سینٹیمنٹ تو یا پازیٹیو ہوں گے یا نیگیٹو ہوں گے یا اس کے ڈفرینٹ ویریئنٹس میں ہوں گے, جیسے اسٹرانگ پازیٹیو, ویک پازیٹیو, اسٹرانگ نیگیٹو, ویک نیگیٹو. ایموشن میں ہمارے پاس اور طرح کے ایموشنز بھی آ جاتے ہیں, جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ سیڈ ہو سکتا ہے, اینگری ہو سکتا ہے, اس طرح سے ہیپی ہو سکتا ہے, ایکسائٹیڈ ہو سکتا ہے. تو یہ سارے جو ہے ڈفرینٹ ایموشنز ہیں اور ہم ان کے اوپر بھی اگر ماڈل ٹرین کریں تو اس کی کلاسیفیکیشن کے لیے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. اس طرح سے ہم موڈ انالیسس کر سکتے ہیں اور اس طرح کی ریسرچ کو موسٹلی سانگز وغیرہ کی لیرکس کے اوپر ماڈل کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ اگر ایک یوزر ایک طرح کے سانگ سن رہا ہے اس کی لیرکس کیا ہیں اور اس کی بیس پہ یہ پریڈکٹ کریں کہ یوزر اس وقت کس طرح کے موڈ میں ہے. ابھی تک ہم نے جتنے پروجیکٹس کا ذکر کیا اس میں NLP تو یوز ہو رہا تھا, لیکن یہ ڈائریکٹلی NLP کے پروجیکٹس نہیں تھے, اور NLP کو یوز کرتے ہوئے آپ بیسیکلی کسی اور ایریا میں کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. اور اگر آپ دیکھیں تو موسٹ پرابلی آپ کا مشین لرننگ کا زیادہ ایمفیسس تھا ان سارے پروجیکٹس میں. یہاں پہ اگر آپ یہ والے پروجیکٹس کے اوپر کام کرو گے تو آپ کا انٹائرلی جو کنٹریبیوشن آپ کی ہوگی وہ ڈائریکٹ نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے لیے ہی ہوگی, جس میں انالیسس آف رائٹنگ اسٹائل اس کے اوپر آپ ماڈل کو ٹرین کر کے اس طرح کی چیزیں جس میں آپ رائٹنگ سٹائلز کو انالائز کر سکتے ہیں, آپ وے آف ایکسپریشنز کو انالائز کر سکتے ہیں, جینڈر بیس بھی ہو سکتا ہے, اور اس کو ڈفرینٹ کلچرز کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ کلچرز میں کس طرح کے موقعوں پہ کیسے ایکسپریشنز دیے جاتے ہیں. پروسیسنگ کنڈیشنل سینٹینسز, فار ایگزامپل اگر کوئی کہے کہ اف مائی پروڈکٹ ڈز ناٹ ارائیو ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو رائٹ اے کمپلین ٹمورو, تو یہاں پہ جو ہے پہلے ہاف میں کنڈیشن ہے اور اس کی بہاف پہ دوسرے ہاف میں ایکشن ہے. تو اس طرح کے سینٹینسز کو پروسیس کرنا اور اس سے ایکچوئل سینس نکالنا جو ہے دیٹ از پروسیسنگ کنڈیشنل سینٹینسز. ہم کمپیریٹیو سینٹینسز کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں, جس میں ایک یوزر جو ہے وہ 2 پروڈکٹس کو کمپیئر کر رہا ہے کہ اور اس میں سے وہ ایک کو فیور کرے گا ایک کے اگینسٹ ہوگا. اس طرح کے ماڈلز جو ہیں اس پہ ہائی ایکوریسی اچیو کرنا کافی مشکل ہے.
آپ اگر دیکھیں تو جنرلی ہم اپنے ڈیٹا سیٹس میں سمپل سینٹنسز کنسیڈر کرتے ہیں جس میں یہ کنڈیشنل یا کمپیریٹیو سینٹنسز نہیں ہوتے، سمپل سینٹنسز یوز کرتے ہیں. کچھ ماڈل جو ہے وہ ان کو پہلے سے فلٹر کر دیتا ہے کہ ہمارا ماڈل جو ہے دیٹ از ناٹ فوکسڈ آن پروسیسنگ آف کنڈیشنل اور کمپیریٹیو سینٹنسز، اور وہ پہلے سے ہی اس کو اپنے انالیسس کا حصہ ہی نہیں بناتے، یا ان سم کیسز مینولی ان سینٹنسز کو سمپلیفائی کیا جاتا ہے ملٹیپل سینٹنسز میں بریک کر کے. تو اگر آپ اسپیسیفک اسی پرابلم پہ کام کر رہے ہیں سو وہ ڈائریکٹ NLP کے اندر کنٹریبیوشن ہوگی. ایسپیکٹ شیئرنگ اوپینین ورڈ کا پرابلم آ سکتا ہے کہ جس میں ایک ہی اوپینین ورڈ جو ہے اس کو ملٹیپل ایسپیکٹ شیئر کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی کہے کہ دس فون ہیز گڈ پرائس اینڈ شیپ، تو یہاں پہ گڈ کا جو اوپینین ورڈ ہے اٹ از شیئرڈ بائی بوتھ پرائس اینڈ شیپ ایسپیکٹس آف دا پروڈکٹ. دا سیم وے وی کین ہیو اے پرابلم آف multiple opinion words being targeted towards a single aspect. For example اگر کوئی کہے کہ this product is cheap and effective، تو وہ دو opinion words یوز کر رہا ہے ایک ہی پروڈکٹ یا اسپیکٹ کے لیے کہ یہ کاسٹ بھی اس کی لو ہے اور افیکٹو بھی ہے. سبجیکٹیوٹی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے اٹ کین بی ٹریٹڈ ایز اے سیپریٹ پرابلم آف اٹ سیلف، جس میں آپ کانٹینٹ کو دیکھ کے یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کانٹینٹ جو ہے یہ سبجیکٹیو ہے کہ نہیں. اگر سبجیکٹیو ہے تو آپ اس کو سینٹیمنٹ انالیسس کے لیے یوز کریں، اگر سبجیکٹیو نہیں ہے تو آپ آبجیکٹیو انالیسس کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور اگر آبجیکٹیو ہے تو یا اس کو اگنور کریں یا اس کو آبجیکٹیو انالیسس کے لیے یوز کریں. اب جو سمپل سبجیکٹیوٹی ہے وہ تو آرام سے پتہ چل جاتی ہے، جس میں جو اوپینین ورڈز ہیں اس کو اگر ہم فوکس کریں تو اس کے بیس پہ پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی چیز سبجیکٹیو ہے کہ نہیں. لیکن کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ سبجیکٹیوٹی جو ہے وہ امپلیسٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی کہے کہ ود دا پرائس آف دس فون آئی کین بائی 2 لیپ ٹاپس، تو یہاں پہ وہ سینٹیمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے جو نیگیٹو ہے اس کی پرائس کے بارے میں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی اس کے اندر سبجیکٹیو ورڈ نہیں ملے گا، تو دس از کالڈ امپلیسٹ سبجیکٹیوٹی، جو ڈیٹیکشن میں کافی مشکل ہوتی ہے. اس طرح سے اگر کوئی ماڈل جو ہے وہ ملٹیپل لینگویجز کے لیے کام کر رہا ہے تو لینگویج آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کا پہلا اسٹیپ ہوگا کہ وہ پہلے لینگویج ڈیٹیکٹ کرے اور پھر اس کے مطابق اس کو پروسیس کرے. سم مور پروجیکٹس آر نیگیشن ہینڈلنگ. نیگیشن جو ہے وہ ناٹ کا ورڈ جو ہے اس کو پراپرلی ٹیکل کرنے سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ناٹ جو ہے وہ کبھی سینٹیمنٹس کو الٹ دے گا. فار ایگزامپل ناٹ گڈ از گوئنگ ٹو ریورس دی سبجیکٹیو سینس آف دا ورڈ. اور اگر آپ بعض جگہوں پہ ناٹ جو ہے وہ نیگیشن کے لیے نہیں بھی یوز ہوتا، جیسے اگر کوئی کہے کہ آئی لائک دس پروڈکٹ اینڈ ناٹ اونلی دیٹ سو اینڈ سو، تو یہاں پہ ناٹ کا ورڈ جو ہے وہ نیگیشن کے لیے یوز نہیں ہو رہا. گروپنگ آف فیچر سینونیمز جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کام کر سکتے ہیں کہ جس میں ایک فیچر یا ایک ایسپیکٹس جو ہیں اس کے لیے ملٹیپل سینونیمز یوز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی کسی کیمرے یا فون کے پکچر کوالٹی کی بات کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے فوٹو کا ورڈ یوز کر سکتا ہے، پک کا ورڈ یوز کر سکتا ہے، کلک کا ورڈ یوز کر سکتا ہے. تو اگر آپ ان سب ایسپیکٹس یا فیچرز کے اوپر سیپریٹلی سینٹیمنٹ انالیسس پرفارم کرو گے تو وہ ایک تو آپ کا انالیسس ٹھیک نہیں ہوگا، سیکنڈلی آپ کے فیچرز کافی زیادہ ہوں گے. تو ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوگا کہ سنس آل دیز آر دا سینونیمز آف دا سیم فیچر، تو ہم ان کو کمبائن کر کے ان کو ایک فیچر کے طور پہ ٹریٹ کریں. ڈیلنگ ود نیئر سینونیمز، اینٹونیمز، ہومونیمز وغیرہ جو ہے اس کے اوپر بھی آپ کام کر سکتے ہیں. پارٹ آف اسپیچ ٹیگنگ جو ہے انگلش کے لیے ایکوریسی جو ہے وہ کافی اٹس آلموسٹ کلوز ٹو 100، لیکن باقی لینگویجز جو ہیں اس کے لیے آپ اس طرح کے ٹاسک بھی پرفارم کر سکتے ہیں. اسٹیمنگ اینڈ لیمیٹائزیشن جو ہے اس کے اوپر آپ پروجیکٹ کر سکتے ہیں، جس میں ہم ورڈ کو اس کے اسٹیم یا اس کے شارٹ فارم میں ریڈیوس کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس اگین فیچرز جو ہے وہ کم ہو جائیں، چونکہ ان ورڈز کا سینس جو ہے وہ آلموسٹ سیم ہوتا ہے بیکاز دے ہیو دا سیم اسٹیم. اس کا مقصد ایسا ہی ہے کہ ہم پروسیسڈ وغیرہ کو ریڈیوس کریں اس کے اسٹیم پہ وچ از پروسیس. ٹوکنائزیشن ہو سکتی ہے کہ جس میں ہم ڈفرینٹ ٹوکنز جو ہیں اس کے اوپر ڈیٹا کو سیپریٹ آؤٹ کر سکیں. اگین اگر ہم انگلش کے لیے یوز کریں تو اسپیس از اے گڈ انڈیکیشن ٹو سیپریٹ آؤٹ ٹوکنز فرام ایچ ادر، لیکن باقی لینگویجز میں آپ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. سرکیزم ڈیٹیکشن جو ہے جس میں یوزر جو ہے وہ جنرلی پازیٹیو بول رہا ہوتا ہے کسی ٹاپک کے بارے میں، بٹ ان ورڈز اس کے اندر ایک سرکیزم ہوتی ہے اور وہ جو ہے اس کی نیگیٹیوٹی ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے. سرکیزم کو ڈیٹیکٹ کرنا جو ہے دیٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ، کیونکہ اس کی کافی زیادہ ڈفرینٹ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اور اس کے اوپر کوئی خاص اس طرح کے ڈیٹا سیٹس بھی نہیں ہیں جس کے اوپر ماڈل کو پراپرلی ٹرین کیا جا سکے. اینڈ آبجیکٹ ایٹریبیوٹ کو ریفرنس، جیسے ہم نے بات کی کہ
ایک آبجیکٹ کے بارے میں کہیں پہ بات کی ہوگی کسی آرٹیکل کے سٹارٹ میں، اور بعد میں اس کے ایٹریبیوٹس یا اس کے فیچرز کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی، تو اس کو اپنے آبجیکٹ کے ساتھ ریلیٹ کرنا جو ہے، اس طرح کے ٹاسک بھی آپ پرفارم کر سکتے ہیں which is somewhat closer to co-reference resolution. فار ایگزامپل اگر کسی نے بات کی کہ I have purchased this book، اور پھر وہ 3-4 سینٹنسز کے بعد اس کے آتھرس کی بات کرتا ہے یا اس کے پبلشر کی بات کرتا ہے، تو وہ آتھر یا پبلشر جو ہے وہ ایسپیکٹس یا ایٹریبیوٹس ہیں، اور ان کو آبجیکٹ کے ساتھ لنک کرنا ہے کہ یہ کس آتھر کی بات ہو رہی ہے، کس پبلشر کی بات ہو رہی ہے، اس کو اپنے پروڈکٹ کے ساتھ لنک کرنا جو ہے، دیٹ از آبجیکٹ ایٹریبیوٹ کو ریفرنس. ایڈوانس لیول پہ آپ کچھ نیچرل لینگویج انڈرسٹینڈنگ یا انٹرپریٹیشن کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں، جس میں ایک نالج بیس کا ہونا کافی ضروری ہے. اس طرح کے ماڈلز کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ یہ نہ کہ صرف کانٹینٹ کو پروسیس کر سکے، بلکہ ان کے پاس ایک بیک گراؤنڈ نالج بھی ہو، یا جس کو ہم گراؤنڈ ٹروتھ کہہ سکتے ہیں، اس کو یوٹیلائز کر کے وہ میننگ فل رسپانسز جنریٹ کر سکے. IBM کا واٹسن کا ماڈل ہے جو یوزر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے اور کافی انگیجنگ کمیونیکیشنز جو ہیں وہ جنریٹ کر سکتا ہے. اسپیچ ٹو ایکٹ ماڈلز ہو سکتے ہیں، جس کو آپ کوئی کام کہو گے اور وہ اس کے مطابق وہ اس کو ایکشن میں کنورٹ کر کے پرفارم کر دے گا. فار ایگزامپل اف یو آسک سری ٹو پلے اے سانگ فار یو، تو وہ اس ٹیکسٹ کو پروسیس کرے گا، اس سے کمانڈ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرے گا، اور پھر وہ پلیئر اوپن کر کے اس میں کوئی سانگ جو ہے وہ آپ کے لیے پلے کر دے گا. Knowledge based information extraction systems that learn specific to a context continuously. اس طرح کے ماڈلز بن سکتے ہیں کہ جو ایک ایریا کے اندر اپنی نالج یا اپنی انفارمیشن کو کنٹینیوسلی انہانس کریں، اور پھر اس نالج کو یوز کرتے ہوئے وہ افیکٹو کمیونیکیشنز جو ہیں وہ جنریٹ کریں. ایکسٹریکٹنگ انفارمیشن ان نیچرل کوئریز، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں جو نیچرل لینگویج میں جو یوزر کوئریز پرووائڈ کرتا ہے اس سے میننگ فل انفارمیشن ڈیٹیکٹ کریں اور اس کو ڈفرینٹ کوئریز کے فارم میں آگے پروسیس کریں، تاکہ یوزر جو ہے اگر اس کی اپنی کوئری اتنی افیکٹو نہ ہو، اسٹل آپ اس کے لیے ریلیونٹ کانٹینٹ جو ہے وہ ریزلٹس کے طور پہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. انالیسس آف فائنانس، ہیلتھ، ریٹیل، ای کامرس وغیرہ جو ہے کانٹینٹ کے اوپر ہم ماڈل کو ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ اس کی انالیسس کریں. اس طرح کے ماڈلس کو ڈائلاگس کے اوپر بھی ٹرین کر سکتے ہیں، اور ان کو اس طرح کا ڈومین نالج دے کے وی کین کریٹ چیٹ بوٹس. اور ریکمینڈر سسٹمز میں بھی لینگویج انڈرسٹینڈنگ یا انٹرپریٹیشن کے ٹاسک جو ہیں وہ کافی ہیلپ فل ہوں گے. تو یہ کچھ آئیڈیاز تھے آپ لوگوں کے لیے. آپ اس طرح کے پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں، اپنے لیے پرابلم اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو پریسائز کر لیں، پھر اس کے ریلیٹڈ جو ہے ریلیونٹ ڈیٹا سیٹ ڈھونڈیں، ماڈل چوز کریں گے، کس طرح کا ماڈل آپ یوز کریں گے، پری پروسیسنگ کے ٹاسک جو ہیں وہ ڈیفائن کر لیں، ایویلیویشن کرائٹیریا سوچیں کہ کس کرائٹیریا کے اوپر آپ یہ پتہ لگاؤ گے کہ آپ کا ماڈل اچھا کام کر رہا ہے کہ نہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں ابھی سے سوچنا شروع کر دیں تاکہ آپ اس کو ایک پروجیکٹ کے طور پہ کمپلیٹ کر سکیں، اور اس کے جو ڈفرینٹ ماڈیولز ہیں یہ ان ٹائم آپ اس کے اوپر کام کر سکیں، اور آپ کو پروجیکٹ کے لیے پہلے سے ایک گول ذہن میں ہو. شکریہ.